السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضو جو ہے وہ اسلام کی سب سے سادہ اور بنیادی عبادت ہے، اور یہ واحد عبادت ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب کے ساتھ مختصر انداز میں بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی عبادت کی رسم نہیں ہے جس کو اس ترتیب اور وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں نے بیان کیا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دفعہ مسلمانوں میں جب سردیاں آتی ہیں، خاص طور پر نوجوانوں میں، آفس میں کام کرنے والوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے جرابوں پہ مسح کرنا ہے نہیں کرنا، اور یورپ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو تھرو آؤٹ دی ایئر جو ہے یہ فوڈ باتھنگ کا مسئلہ درپیش ہوتا رہتا ہے، اور بھی اس میں کچھ ایشوز ہیں۔ تو اس میں ہمارا تو فہم یہ کام کرتا ہے کہ سردیوں میں ہوں یا گرمیوں میں ہوں، جرابوں پہ مسح کرنا تو الگ بات ہے، بوٹوں کے اوپر سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا فہم ہے، اور یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے وضو کا طریقہ بتایا۔ اگر اس طریقہ کو قرآن نے کوئی نہ بتایا ہوتا، اس میں کوئی کمی کجی ہوتی، کوئی اس میں کوئی مشکل بات ہوتی، تو آپ ضرور اس کی پھر وضاحت کے لیے پھر دوسری ریفرنسز بھی لیتے، حدیث بھی لیں، اجماع بھی لیں، ساری چیزیں، لیکن قرآن نے بالکل واضح انداز میں بتایا ہے کہ وضو میں ٹوٹل 4 فرض ہیں، اور ان 4 وضو میں 4 رکن ہیں، اور 4 ارکان کے ساتھ 2 عمل کرنے ہیں۔ ایک منہ ہے، چہرہ ہے، اور ایک ہاتھ ہے، ان 2 کے لیے ایک عمل بتایا، اور ایک سر ہے اور ایک پاؤں ہے، ان 2 کے لیے ایک علیحدہ اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا۔ اور یہ فرمایا ہے کہ فغسلوا، جب تم وضو کے لیے کھڑے ہو تو فرمایا فغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو۔ یہ فغسلوا کے ساتھ یہ 2 رکن ہیں، منہ کو دھو اور ہاتھوں کو، بازوؤں کو کوہنیوں تک دھو۔ اس کے بعد ایک دوسرا فعل اور دوسرا ایکشن شروع ہوتا ہے، وامسحوا، اور مسح کرو۔ کس چیز کا؟ فرمایا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور سر کا بھی مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کرو اپنے ٹخنوں تک۔ تو یہ سمپل، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ 2 چیزوں کے متعلق دھونے کا بتایا، 2 چیزوں کے متعلق مسح کا بتایا۔ تو اصل میں تو پاؤں کا دھونا ہی نہیں ہے وضو، اور دوسری تو باتیں بات کی ہیں، پانی کے اوپر ہی، یعنی وضو پاؤں پر ہی مسح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پاؤں دھونے کا کہا ہوتا تو سمپل عربی سب کو سمجھ میں آتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے فغسلوا وجوہکم، منہ کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، وارجلکم الی الکعبین، اور مطلب پاؤں کو دھو ٹخنوں کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ فرماتے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو 2 الگ بتائی ہیں، 2 الگ بتائی ہیں۔ تو اب یہ اگر اس میں کوئی مشکل ہے سمجھنے میں، تو پھر تو آپ اس کے بعد بخاری، مسلم، دوسرے حوالے لیں۔ اگر اس میں ایک سیدھی سی بات ہے تو آپ نے باقی اگر لیا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے بھی لاجیکل سی بات ہے کہ یہ ساری علامتی چیزیں ہیں، منہ کو دھونا، ہاتھ کو دھونا، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پورا پورا لشکر بغیر جوتوں کے چلا جاتا تھا، تو اور اس وقت جب صحابہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد نبوی میں آتے تھے اور جوتے ان کے نہیں ہوتے تھے، تو مسجد نبوی کے اندر تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا آج کی طرح کے باتھ روم بنے ہوئے اور دوبارہ پاؤں دھوئیں، تو پاؤں کہاں دھوتے تھے؟ تو جب وہ پاؤں مطلب ہے وہ تو گھر سے دھو کے آئے، تو ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں سے گزر کے آئے، مٹی بھی تھی، ساری چیز، یہ ساری باتیں سامنے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو واضح فرمایا ہے کہ جب آپ کو پانی نہ ملے تو دوسری جگہ پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی رکن کو واضح کیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے آپ تیمم کرو۔ اب اس کے لیے کیا فرمایا کہ وہ 2 اعضاء، 2 آرگن جن کو دھونے کا حکم تھا، وہ منہ ہے اور ہاتھ ہے، اب اس کو بدل دیا مسح سے، اس کو مٹی سے مسح کرو، منہ کو بھی مسح کرو ضرب لگا کے، اور ہاتھوں کو بھی مسح کرو۔ اور وہ 2 اعضاء جن کا حکم تھا مسح کا، یعنی سر کا بھی مسح کرنا تھا اور پاؤں کا بھی مسح کرنا، وہ ڈیلیٹ ہو گئے تیمم میں، کیونکہ اب ان دونوں کی ضرورت نہیں رہی، وہ جو دھونے والے تھے ان کو مسح کر، یہ سمپل سی بات ہے۔ اب اگلی بات، آپ نے اس کے بعد مسائل بنائے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ پاؤں کو مسح کرنا، یہ اہل تشیع اسی کو مانتے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے، سنی حضرات کہتے کہ نہیں، پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ چلو جہاں سے بھی ایک علمی بات ہے، اگر ان کو یہ تفسیر سمجھ میں آ بھی گئی اور پاؤں کو دھونا ضروری بھی ہے، تو اب یہ جرابیں اور موزے چمڑے کے، اس کے اوپر مسح کو حکم کہاں سے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے، چلو اہل سنت والی بات رہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا پاؤں کو دھونا ہے، تو پھر آپ نے دھونے کی بجائے اگر اس کے اوپر چمڑے کا موزہ پہنا ہے تو پھر اس کو بھی دھو، آپ نے آخر اس کے اوپر مسح کیوں کیا؟ یعنی آپ کے حکم تھا پاؤں کو دھونے کا، تو وہ آرگن آپ کا بدل گیا، آپ نے اس کے اوپر چمڑے کا موزہ چڑھا دیا۔
تو حکم تو وہی رہنا چاہیے تھا، اس کو دھونا چاہیے تھا۔ اہل تشیع اس معاملے میں ٹھیک ہے، وہ پہلے مسح کرتے تھے پاؤں کا، اس کے اوپر اگر موزہ آ گیا تو اس کے اوپر بھی مسح کرنا ہے، تو مسح کے بدلے میں مسح آیا، پہلے پاؤں کا مسح تھا، اب اس کے اوپر موزہ اور جراب کا مسح ہے۔ آپ کا نیچے پاؤں کا دھونا تھا تو اب آپ نے اس کے اوپر جراب چڑھائی، تو پھر اہل تشیع کی طرف چلے گئے کہ اس کو مسح کرنا ہے، آپ اس کو بھی دھوئے نا۔ تو یہ ہے سمپل سی بات کہ جب آپ نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر جو کور چڑھ گیا پاؤں کے اوپر، تو آپ نے اس کو مسح کی پھر جب اجازت دی، تو پھر موٹی پتلی جرابوں والا مسئلہ نہیں ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے موزے کے اوپر مسح، اگر یہ جو آپ نے کہا ہے اس کی ایک وجہ آپ نے یہ رکھی ہے کہ بھئی اس کے اندر پانی نہیں جاتا، تو جو آدمی پتلی جراب بھی آج کل پہنے پھر رہا ہے، صبح اس نے وضو کر لیا اور بوٹوں کے اندر اس کی جراب ہے، تو پانی تو اس کے اندر ویسے بھی نہیں جاتا، نہ وہ پانی میں جاتا ہے، پھر تو اسی کا مسئلہ آپ کہیں کہ پتلی موٹی جراب پہ پھر کیوں نہیں ہوتا، جب پانی کے اندر اس نے پانی میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے مشقت کی وجہ سے مسح کی اجازت دی ہے کہ موزے کو اتارنا چڑھانا مشکل ہے، مشقت ہے، تو یہ جو لیسز والے بوٹ ہیں اس کو بھی تو اتارنا چڑھانا مشکل ہے، پھر اس کے اوپر مسح کیوں نہیں ہوتا، کور تو ویسے بھی ہو گیا۔ اور یہ ایک کور کے اوپر اگر اجازت ہے آپ کو مسح کرنے کی، تو ڈبل کورنگ کے اوپر کیوں نہیں؟ جب آپ نے جرابیں چڑھا رہی اس کے اوپر مسح کی اجازت ہے یا موزے کے اوپر، تو اس کے اوپر جب بوٹ چڑھے ہوئے ہیں تو پھر یہ دوسری کورنگ ہو گئی، اس کے اوپر مسح کی پھر اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو ساری علامت کی بات۔ اسی لیے ہمارے نزدیک قرآن پاک نے بالکل وضاحت سے بتا دیے پاؤں کا بھی مسح ہے، اور ہاں یہ بتا دیا کہ چونکہ بازو یعنی منہ کو دھونا بتایا، فاغسلوا وجوہکم، آگے بتایا وایدیکم الی المرافق، کہ اپنی کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، اس لیے کہ منہ جو ہے وہ معروف ہے، یہ منہ ہے۔ اب یہ تو آپ نے پھر بتایا نا کہ کان کی ایک لو سے دوسری لو کو منہ کہتے ہیں، اور سر کے نیچے اور یہ ورنہ منہ معروف ہے کہ یہ حصہ منہ کا ہے، لیکن بازو ہو سکتا تھا کندھے تک، تو اسی لیے فرمایا کہ دھونا بھی ہے تو کونیوں تک دھونا ہے۔ اسی طرح سر کا مسح کرنا، اب سر معروف ہے کہ سر کے کسی بھی حصے پہ آپ مسح، آپ نے چوتھائی سر کا مسح کر، اللہ نے تو نہیں کہا چوتھائی سر کا مسح، معروف بات ہے کہ آپ نے وہ سر کا مسح کر، چاہے پورے کا کر لیں یا گیلا ہاتھ پھیر لیں یا چوتھائی پہ، لیکن پاؤں چونکہ رانوں تک ہے تو اسی لیے پاؤں کا اگر مسح کرنا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ وارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں تک ہی مسح کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اگر دھونا بھی ہے تو ایسا نہ ہو کہ پورا دھو لو، اور اگر مسح بھی کرنا ہے تو پورا یعنی مسح نہ کرو، وہاں تک کرنا ہے، تو یہ ہے مسح کی بات۔ تو اسی لیے پاؤں میں اصلاً ہے ہی مسح، پھر اس کے اوپر آپ نے جو چیز چڑھا لی ہے، کورنگ وغیرہ کر لی ہے، اور اس کے لیے آپ نے تفقع کیا ہے کہ جب یہ کور اپ ہو گیا تو اس کا مسح کرنا، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پتلی جراب ہے، موٹی جراب ہے، چمڑے کی ہے، ریگزین کی ہے، اتار سکتے ہیں نہیں اتار سکتے، مشکل یہ آپ کا پھر استنباط ہے، جہاں آپ نے دوسرے مسائل اخذ کیے ہیں، پھر اسے کوئی لاجک اس کی نہیں بنتی کہ پتلی موٹی کی بات کی جائے۔ اسی لیے پاؤں پہ جس قسم جراب پہ بھی مسح ہوتا ہے، اور اس پہ بھی کیا نام ہے بوٹوں پر بھی مسح ہوتا ہے۔ اب جو حضرات اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو وہ علماء کرام ہیں، ہم ان کو بالکل ان کی قدر ہے، ان کا اپنا استنباط ہے، چونکہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں قرآن نے واضح بتا دی ہے تو ہمیں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ مزید احتیاط وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے لیے، ہمارا کوئی اس میں ایسا ایشو تو ہے نہیں کہ کسی کا کوئی گھر گرایا جا رہا ہے کہ ہم اس میں لڑیں اور مریں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، دوسرا نقطہ نظر آپ لوگ خود دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم۔